زکوٰۃ ادا کرو، ایمان والو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ لیکن قرآن کریم نے ایک مقام پر عجیب بات کی، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ جو پہلے ایمان والے ہیں وہ کون سا ایمان لائے؟ یا تو آپ سونے اللہ ان کو یا ایھا الذین آمنو نہ کہو، اگر یا ایھا الذین آمنو کہا ہے تو پھر آمنو نہ کہو۔ جو پہلے سے ایمان لا چکا ہے اس کو کہنا ہے کہ ایمان لاؤ، تو یہ تو تحصیل حاصل ہے، ایک چیز پہلے سے حاصل شدہ ہے اس کو دوبارہ حاصل کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، ہر ایمان والا نہیں، ہر ایمان والا۔ سورہ احزاب کے بالکل اینڈ پہ ایک آیت ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ کچھ سے اعرابی آئے، دیہاتی آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، انہوں نے آپ سے کہا کہ دیکھیے ہم اسلام لائے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہمارے بھی حقوق ہیں، آپ مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں، مال و دولت بانٹتے ہیں، تو ہمارا بھی حصہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ان سے کہو قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ نماز پڑھتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے۔ اللہ کہتا ہے ان سے کہو تم ایمان نہیں، لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہو کہ تم نے تسلیم کر لیا۔ جب چھتر پڑتے ہوئے دیکھے، مار پڑتی دیکھی، قتل ہوتے ہوئے کافر دیکھے، کہ اسلام نے جب اعلان جہاد کیا تو کفار کو دعوت ایمان دی، اگر ایمان قبول نہیں کیا پھر دوسری دعوت دی کہ پھر ہمیں جزیہ دو، ذمہ بن جاؤ، جس مذہب اور دین پر ہو اسی پر رہو، لیکن اگر اسلامی مملکت میں رہنا ہے، اسلامی حدود میں رہنا ہے تو ٹیکس دینا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا۔ ایک لفظ ذمی سنا ہوگا آپ نے اصطلاح شریعت میں، کہ ذمی کون بندہ ہے؟ جو پاکستان کے حدود میں تو رہتا ہے، پاکستان کا شناختی کارڈ تو رکھتا ہے، لیکن وہ اہل ایمان نہیں، مومن نہیں۔ تو ہمارے ہاں یہاں تو چونکہ اب اپنی اپنی تشریح ہو گئی، اسلام مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، جن کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہے، جو مقتدرہ ہے، جو حکمران ہیں، ان کی اپنی ترجیحات ہیں۔ وہ کوئی ٹرمپ کو راضی کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی مودی کو راضی کرنا چاہتا ہے، کوئی چائنا والوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، کوئی جو ہے یہ رشیا کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ مختلف ملکوں میں جا کر اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ مصر کا ایک صدر ہوا حسنی مبارک، وہ جب سرخ انقلاب آیا، کمیونسٹ آئے، سوویت یونین جس کا مرکز تھا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، بالکل ایک تحریت کا آغاز کیا۔ انہوں نے حسنی مبارک کو بلا، کوئی غریب ملکوں کو بلاتے جن کے پاس سرمایہ نہیں، پیسہ نہیں، دولت نہیں، ان کو لالچ دیتے کہ ہم اتنے ارب ڈالر آپ کو دیں گے، اتنا مراعات دیں گے، آپ ہمارے اس نظام کا حصہ بن جاؤ۔ اب صدر حسنی مبارک نے تو اس کو جواب نہ دیا، پر اس نے کہا جی ہم سوچیں گے، جا کے بات کریں گے۔ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ کسی صدر کو آپ بلائیں تو جیسے امریکہ وینزویلا کا صدر اٹھا کے لے آیا جی، راتوں رات گئے اور جا کے صدر چکیا تو سارے ملک پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح کا نظام تو نہیں،
تو حسنی مبارک دوبارہ گیا. قاری عبد الباسط کہتے ہیں کہ مجھے ساتھ لے گئے. اب جب ان کی پارلیمنٹ میں، رشیا کی پارلیمنٹ میں ہم گئے تو ظاہر ہے قاری عبد الباسط کہتے ہیں مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، اس تلاوت میں کر لیتا تھا، قرآن آتا تھا قرآن، لیکن ان جاہلوں کو قرآن کیا سناؤں، کافروں کو قرآن کیا سناؤں. تو مجھے کوئی تشریح آتی، کوئی تفسیر آتی، میں کوئی درس دیتا تو اور بات تھی، دعوت اسلام دیتا ان کو. مجھے صدر حسنی مبارک نے کہا، ان سے کہا جی بات کرنے پر یہ کچھ پڑھیں گے. کہتے میں نے تلاوت شروع کی، آنکھیں بند کر کے میں تلاوت کرتا رہا. تو میں حیران تھا کہ بھئی یہاں ان پر کیا اثر ہوگا. کہ جب میری تلاوت اپنے عروج پر گئی تو اچانک میری آنکھیں کھلی تو وہ جو رشیا کی پارلیمنٹ کے لوگ تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کچھ لوگ اٹھ کے آ کے میرے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ بندہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ کیا چیز ہے. تو قرآن کا اپنا ایک اثر ہے، قرآن ایک نظریہ ہے، اپنی مرضی کے مطابق اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی. آپ پڑھتے ہیں ایمان کی تفصیلی صورت ہے، ایک اجمالی ایمان مفصل اور ایمان مجمل. ایمان مفصل میں تو آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان کی کچھ 6-7 اقسام ہیں. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان. یہ 7 چیزیں ہیں جن پر ایمان مفصل ہے. تفصیل بیان کر دی کہ جس بندے کے دل میں، عقیدے میں، ایمان میں ان میں سے ایک بھی چیز کم ہوگی وہ مسلمان ہو سکتا. ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک شخص تھا، اس نے تفسیر بھی قرآن کی لکھی ہے، اس کا نام سر سید احمد خان ہے. وہ کہتا ہے فرشتے کوئی شے نہیں، کہتا ہے جن کوئی شے نہیں ہے، نہ فرشتے کوئی شے، نہ شیطان کوئی شے، بس انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے. ظاہر تو مسلمان ہے، اسلام کا دعوے دار بھی ہے، بلکہ قرآن کا مفسر ہے، تحریک پاکستان کتنا بڑا رہنما ہے سر سید احمد خان، لیکن فرشتوں کے وجود کا انکار کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. جنات کا انکار کر کے کہ جن کوئی شے نہیں ہے، حالانکہ قرآن نے جنات کا ذکر کیا، کانا من الجن ففسق عن امر ربی. قرآن نے ذکر کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کی بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کوئی شے نہیں ہے، فرشتہ کوئی شے نہیں ہے، شیطان کوئی شے نہیں ہے. تو اس لیے ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ ان ساری چیزوں پر ایمان ہوگا تو وہ بندہ مومن ہوگا. ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو سب کا انکار. آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ 1,24,000 انبیاء ہیں. کتنے؟ لیکن ایسا نہیں ہے. جو بندہ بھی یہ جملہ بولے گا نا وہ ساتھ کہے گا 1,24,000 کم و بیش انبیاء. کیا کہے گا؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء. یعنی ضروری تو نہیں ہے کہ 1,24,000 ہی ہوں. اگر کوئی ایک بھی عدد کم ہوا 1,24,000 میں سے کوئی ایک بندہ بھی کم ہے تو 1,23,999 ہوئے. تو ایک بندہ کم ہے 24,000 کے ہونے میں. تو ایک شخص آپ نے 24,000 کہہ دیا تو گویا ایک بندے کو جو نبی نہیں ہے اس کو آپ نے نبی مانا، یہ کفر کیا. غیر نبی کو نبی ماننا کیا ہے؟ تو بول تو چھوڑو. غیر نبی کو نبی ماننا، اور اگر 1,24,000 میں سے کوئی ایک نبی زیادہ ہو یا 2 نبی زیادہ ہو، 1,24,000 ایک یا 2 بندے نبی ہوئے اور آپ نے کہا 1,24,000 انبیاء ہے، تو گویا آپ نے 2 نبیوں کا یا ایک نبی کا انکار کیا تو آپ پھر بھی کافر ہو جائیں گے، پھر بھی کافر ہو جائیں گے. تو اسلام، ایمان
ان چیزوں کا نام ہے جو رسول اللہ لے کر تشریف لائے. اگر آپ کہیں نا اس کا اجمال کریں کہ ہر وہ چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر ایمان لانے کا نام ایمان ہے. تو پھر قرآن نے یہ کیوں کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والا ایمان لاؤ؟ فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے. اپنے گھر بیٹھ کے ایسی تم طے کر لو کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، خیر کلمہ پڑھتے نا. اپنا ایمان جب بھی تم نے تولنا ہے اس کے لیے کسوٹی کیا ہے؟ اس کے لیے کسوٹی ہے صحابہ کا ایمان. قرآن نے ایک جگہ پر کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا خبردار، جو ان کو بیوقوف کہتا ہے وہ خود بیوقوف ہے. هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یعنی صحابہ کرام جس طرح رسول اللہ پر ایمان لاتے تھے، جو حضور پر ایمان لانے کا حق تھا، اب کیا حق ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقع معراج کی تصدیق کی. کافروں نے کہا ایک بندہ کہ میں مسجد اقصیٰ گیا بھی آیا بھی، رات کے تھوڑے سے حصے میں بستر گرم تھا، وضو کا پانی چل رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، ایسا ممکن ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤ کہا کس نے؟ بتاؤ کہا کس نے؟ انہوں نے کہا اس کو چھوڑو، کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کہنے والا بتانا پڑے گا. انہوں نے کہا تمہارے یار نے کہا، نبی نے کہا، جسے اعلان نبوت کس نے کہا؟ پھر میں تصدیق کرتا ہوں ایسا ہی ہوا ہو. انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا، عقل میں نہیں آتا. اس نے کہا تمہاری عقل میں نہیں آتا تو کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی میں تصدیق کر چکا ہوں، وہ میری عقل میں بھی نہیں آتی، لیکن میں نے ان کو سچا جان کر ان پر ایمان لایا کہ یہ صادق ہیں، مصدوق ہیں. انہوں نے کہا اللہ ہے، میں نے تو اللہ نہیں دیکھا. انہوں نے کہا جنت ہے، دوزخ ہے، میں نے نہیں دیکھی. انہوں نے کہا میزان ہوگا، پل صراط ہوگا. جب ان باتوں پر میں اس کی تصدیق کر چکا ہوں تو یہ بات تو شاید کوئی نہیں. سبحان اللہ. جب ہوا نا تحویل قبلہ مدینہ پاک میں ہوا، جا کے مدینہ پاک میں بھی سال 1.5 سال جو ہے وہ نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی. نماز فرض ہوئی ہے معراج کی رات، وہ 12 نبوی ہے، اعلان نبوت کے 12ویں سال رسول پاک کو معراج ہوئی، نماز فرض ہو گئی. تو مکے میں بھی رسول اللہ نے نمازیں ادا کی، لیکن خانہ کعبے کو منہ نہیں کیا، منہ کیا بیت المقدس کی طرف. پھر ہجرت فرمائی، رستے میں جتنی نمازیں پڑھی منہ کدھر تھا؟ مسجد اقصیٰ کی طرف. پھر آپ مسجد قباء گئے، مسجد قباء قائم کی، نمازیں کدھر کو منہ کر کے پڑھی؟ مسجد اقصیٰ کی طرف. پھر آپ تشریف لے کے مسجد نبوی بنی اور نماز کدھر کو؟ مسجد اقصیٰ کی طرف. پھر ایک دن رسول اللہ کے دل میں یہ بات آئی، یا کسی یہودی نے یہ بات کی کہ دیکھو اعلان تو کر دیا نبوت کا، قبلہ تو ہمارا استعمال کر دیں، یوں تو ادھر کر کے پڑھتے ہیں. رسول اللہ کے دل میں بات آئی، آپ نماز پڑھ رہے تو زور کی نماز میں آپ نے اس طرح کر کے، تو آپ نے آسمانوں کی طرف دیکھا، 1 دفعہ دیکھا، 2 دفعہ دیکھا، 2 رکعتیں پڑھی تھی اور حکم ہو گیا 2 رکعتیں آپ نے خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھی، 2 رکعتیں مسجد اقصیٰ کی طرف اور 2 رکعتیں خانہ کعبے. اگر آپ مسجد قبلہ تین جائیں نا تو مسجد قبلہ تین کا مطلب ادھر کو قبلہ مسجد اقصیٰ، ادھر کو خانہ کعبہ ہے. بالکل زمین و آسمان کا فرق، مشرق و مغرب کا فرق. وہاں تو شمالاً جنوباً ہے، ہمارے یہاں مشرق مغرب ہے. تو وہاں پر کیا ہوا؟ سیقول صبح من الناس ما واللہ من قبلتہم الذی کانوا علیہ. اللہ نے کہا ان قریب بیوقوف کہیں گے انہوں نے قبلہ کیوں بدلا. وہاں بھی جو کمزور ایمان کے لوگ تھے مومن تھے،
کلمہ گو تھے لیکن وہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ گئے جی، پراپوگنڈے میں آ گئے کہ چھوڑو جی، اور تسی کیڑے پیچھے کدے پیچھے لگے ہو ہیں؟ لوگ آ جاتے ہیں نا، حقیقت سامنے دیکھ کر بھی جو پراپوگنڈا کرنے والا اس کی بات دل میں رکھ کے بیٹھا ہے، قرآن نہیں دیکھتا، رسول اللہ کو نہیں دیکھتا، اللہ کو نہیں دیکھتا، اور پراپوگیٹ ہوا ہے جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں بھی لوگ پھر گئے، بدل گئے، لیکن جن کا ایمان پکا اور پختہ تھا انہوں نے کہا ہمارا قبلہ تو رسول اللہ ہے، جدھر حضور کہہ دے وہی ہمارا قبلہ۔ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ ایک صحابی ہے، وہ مدینہ پاک میں رسول پاک سے تجارت کرتے تھے۔ آپ مدینہ سے باہر گئے تو ایک گھوڑا آپ کو پسند آ گیا، تو آپ نے وہ گھوڑا خرید لیا، لیکن پیسے پاس نہیں تھے۔ گھوڑا مثلا خرید لیا کہ 8 وسق کھجوریں، مانیاں تو تسی جانتی ہو گے، سیانے بندے بیٹھے تھے، 8 مانیاں ہیں، اب تو من ہے نا، 8 مانیاں کنے کلو دی ہوندی مانی ہے؟ مانی جیڑی کنے کلو دی ہوندی؟ 8 من دی مانی، 400 کلو۔ بہرحال وہ جو وسق تھا اس دور میں حضور نے اس سے بات کی، اس نے کہا ٹھیک ہے جب میں کھجورا لا تو مجھے میں آپ کو گھوڑا دے دوں گا۔ آپ واپس تشریف لائے تو کوئی وپاری اس کو ٹکر گیا کہ یار مجھ سے تو 10 لے لے، تو مجھ سے 12 لے لے۔ اب اس کے دل میں لالچ آ گئی۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، آپ نے کھجوریں پکڑی، سے آپ نے کہا رسول اللہ کدھر جا رہے ہیں؟ تو میں نے گھوڑا خریدا ہے۔ تو سب ساتھ چل پڑے کہ سرکار نے گھوڑا خریدا، آپ کا گھوڑا دیکھتے ہیں۔ کسی نے کھجوریں اٹھا لی، کوئی ساتھ چل پڑا۔ وہاں جا کے دوست نے کہا جی آپ نے تو گھوڑا مجھ سے خریدا ہی، کوئی گواہ لاؤ۔ اب گواہ تو تھا ہی نہیں، حضور تھے اور وہ بندہ تھا، تو اب گواہ کون لائے؟ گواہ کس کو لائے؟ ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کہ حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ آپ نے سنا تو تھا ہی نہیں، تو کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ تو تھا ادھر جب میں نے گھوڑا خریدا، تو تھا نہیں تو گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کی زبان اقدس پر ایمان لائے کہ اللہ ہے، اور آپ نے اللہ کے ہونے کا اعلان کیا، ہم نے مانا۔ ہم نے کون سا دیکھا؟ آپ نے جنت اور دوزخ کی بات کی، ہم نے ایمان ہم لے آئے، اور آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، اس لیے یا رسول اللہ آپ نے اسے گھوڑا خرید رکھا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں گھوڑا خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ میرے آقا نے اس کی گواہی اتنی پسند فرمائی، آج کے بعد میرے صحابی کی گواہی 2 بندوں کے برابر۔ سبحان اللہ۔ ایمان کیا